رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ عن عرباض بن ساریۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انی ان اللہ مکتوب خاتم النبیین و ان آدم لمنجدل فی دینہ رواہ فی شرح السنہ و احمد فی مسندہ۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کے نزدیک اس وقت خاتم النبیین مقرر ہو چکا تھا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی گارے کی شکل ہی میں پڑے ہوئے تھے، یعنی ان میں روح نہیں پھونکی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے برکتاً ایک روایت آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس روایت کا حاصل یہ ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خاتم النبیین بنا دیے گئے تھے جبکہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی کہاں تھے؟ آب و گل یعنی کیچڑ ہی میں تھے۔ اس وقت رسول اللہ محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخری نبی بنا دیا تھا۔ کل آپ کے سامنے ایک بات آئی تھی کہ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح خاتم الانبیاء ہیں، نبی الانبیاء ہیں، اور یہ بات ظاہر کیسے ہوئی کہ آپ نبی الانبیاء ہیں؟ جب کبھی بھی حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا نبیوں کے ساتھ اجتماع ہوا ہے تو جس طرح نبی اپنے امت کا امام ہوتا ہے، ہمارے نبی حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے بھی امام بنائے گئے۔ اور ایک اجتماع بتا دیا تھا آپ کو کہاں ہوا ہے؟ شب معراج میں۔ دوسرا اجتماع محشر میں ہوگا، یہیں سے کل بات چھوڑ دی تھی۔ وہاں بھی سب انبیاء حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے جھنڈا کے نیچے ہوں گے، جیسا کہ ہر امت اپنے اپنے نبی کے جھنڈے کے نیچے ہوگی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ جس طرح ہر امتی اپنے نبی کے جھنڈے کے نیچے ہوگی یا ہر نبی کے جھنڈے کے نیچے ان کی امت ہوگی، اسی طرح تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ دو اجتماع ہوا۔ تیسری بار شفاعت کا مرحلہ ہے۔ شفاعت کی روایت طویل ہے، آپ سن چکے ہیں مجھ سے، یا کہیے تو میں آج ہی سنا دیتا ہوں۔ حضرت عن ابن عباس فی حدیث الشفاعت فیاتون عیسیٰ فیقولون اشفع لنا الی ربنا فیقضی بیننا فیقول انی لست ہناکم انی اتخذت و امی الہین من دون اللہ ولكن ارأیتم لو کان متاعا فی وعاء قد ختم علیہ اکان یوصل الی ما فی الوعاء حتی یفض الخاتم فیقولون لا فیقول فإن محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد حضر اليوم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر رواہ الطیالسی۔ وفی لفظ احمد ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین قد حضر اليوم۔ روایت سن لیجیے، ترجمہ۔ حضرت ابن عباس شفاعت کی طویل حدیث میں روایت کرتے ہیں کہ قیامت میں شفاعت کے لیے آخر کار لوگ جب پریشان حال ہوں گے، بہت طویل روایت ہے، تو سب سے پہلے کہاں جائیں گے؟ آدم علیہ السلام کے پاس۔
آدم علیہ السلام کہیں گے بھائی جنت میں مجھے اللہ نے منع کیا تھا پھل کھانے سے، میں نے کھا لیا، لہذا میں سفارش نہیں کر سکتا ہوں، تم لوگ چلے جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس۔ لوگ آئیں گے نوح علیہ السلام کے پاس، وہ کہہ دیں گے نہیں بھائی، ہر نبی کو ایک دعا کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے کہ قبول ہوگی، میں نے اپنی وہ دعا دنیا ہی میں استعمال کر لی، میں نے اپنی قوم کے لیے کیا کر دیا؟ بد دعا کر دی تھی، دعا نہیں کی تھی، بد دعا کی تھی جی۔ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہیں گے جاؤ ابراہیم علیہ السلام پر، وہ اللہ کے دوست ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ابراہیم علیہ السلام کہہ دیں گے بھائی میں نے توریہ کے طور پر، یعنی بات تو صحیح کہی لیکن اگلے کے سمجھ میں نہیں آئی، آپ کے لیے میں ترجمہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ میرے ساتھ تھی میری بیوی لیکن میں نے کہہ دیا یہ میری کون ہے جی، تو میں بھی اللہ کے پاس سفارش نہیں کروں گا، یعنی 3 دفعہ میں نے توریہ استعمال کیا ہے۔ کہیں گے جاؤ تم کہاں؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ اللہ کے کلیم ہے، وہاں آئیں گے، موسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہ بھائی میں بھی سفارت نہیں کر سکتا ہوں، میں نے ایک شخص کو ایک مکہ مار دیا تھا یا غصہ اس کا ہو گیا کام تمام جی، قرآن میں ہے، لہذا میں بھی سفارش کریں گا، تم جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو عیسیٰ کیا کہیں گے وہ سن لیجیے، آخرکار لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے آپ ہی ہمارے پروردگار سے سفارش کر دیجیے تاکہ ہمارا حساب لے لے۔ وہ فرمائیں گے یہ کام نہیں کر سکتا، یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ میں اس سے شرمندہ ہوں کہ میرے امتیوں نے مجھے اور میری ماں کو الہ و معبود بنا لیا جی۔ لیکن بتلاؤ اگر کسی برتن کے اندر برتن کے بند کر کے اس پر مہر لگا دی جائے، کیا اس برتن کی چیز اس وقت تک لے سکتے ہو جب تک اس کی مہر نہ توڑ دو، یعنی اس کا سل نہ توڑو؟ لوگ کہیں گے ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو انبیاء علیہ السلام کے خاتمہ پر مہر ہیں جی، آج موجود ہیں، اس مجمع میں آج موجود ہیں، ان کی آئندہ گزشتہ سب لغزشیں معاف ہو چکی ہیں، ان کے پاس جاؤ جی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے اور آج یہاں موجود ہے۔ اس الفاظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صرف تقدیر کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ اس نوازش الہیہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے جو ازل میں خلعت ختم نبوت پہنا کر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکی تھی، اس لیے شفاعت کا حق انہی کا ہے، لہذا شفاعت کون کرے گا؟ جو خاتم النبیین ہے وہی سفارش کرے گا۔ لہذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 موقع پر واضح ہو جاتا ہے کہ آپ جس طرح خاتم الانبیاء ہیں آپ نبی الانبیاء ہیں۔ تیسری بار شفاعت کا مرحلہ ہے، یہاں بھی سب کے خطیب و امام حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات مبارک ہوگی۔ بالفاظ دیگر یوں سمجھیے کہ جو منصب نبوت آپ کو اس امت کے لیے حاصل ہے وہی منصب آپ کو بلحاظ انبیاء بھی حاصل ہے، جس طرح آپ سارے امتیوں کے نبی ہیں، سارے نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ اللہم صلی وسلم علی خاتم النبیین۔ البتہ اس کا ظہور ان کے اجتماع پر موقوف ہے، یہ بات ظاہر کب ہوگی؟ جب سارے انبیاء جمع ہوں گے تب حضور کی یہ صفت ہو جائے گی۔ عالم کی تاریخ میں یہ اجتماع کل 3 جگہ ثابت ہوتا ہے۔ کتنی بار؟ 3 بار 3 جگہ ثابت ہوتا ہے، اور تینوں جگہ آپ کا منصب عالی ظاہر ہوا ہے، مگر اس عالم میں بھی انبیاء علیہ السلام کے آپ کے ساتھ اجتماع ہو جاتا تو یہ حقیقت یہاں بھی آشکارا اور نمایاں ہو جاتی، لیکن یہ سب اجتماع کہاں ہو رہا ہے؟ اس دنیا میں ہو رہا ہے۔ معراج میں گئے تو بھی وہاں ہوا، شفاعت کے وقت بھی ہوگا اور محشر میں بھی ہوگا سب کے ساتھ۔ یہاں اگر اجتماع ہو جاتا تو یہاں بھی یہ بات، چنانچہ آخر زمانہ میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو ان کا تعلق آپ کی شریعت کے ساتھ وہی ہوگا
جو تمام امت کا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تورات نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ قرآن پڑھیں گے، اور جس طرح آپ شریعت پہ عمل کرتے وہ بھی قرآن ہی میں۔ تو ہمارے ایک صحابی نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 50,000 سال کا قیامت کا دن ہوگا تو بڑی مصیبت آ جائے گی۔ تو ہمارے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کے حق میں نہیں ہوگا 50,000 سال، بے ایمانوں کے حق میں ہوگا۔ تمہارے حق میں کتنا ہوگا؟ جیسے 2 رکعت نماز کا وقت، یعنی ایک ہی وقت دنیا کے دوسرے لوگوں کے لیے کتنا ہوگا؟ 50,000۔ اور آپ کے لیے کتنا ہوگا؟ 2 رکعت نماز کے برابر۔ جی 2 رکعت۔ اب اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں۔ ایک آدمی کی شادی ہوئی اور پہلی رات ہے دلہن کے ساتھ۔ جن لوگ شادی کر چکے وہ تو گزر چکے، جو بچے نہیں کیے ہیں وہ تجربہ کر لیں گے آئندہ، ہے نا جی؟ نیچے کیوں نہیں منہ سے کر رہے ہو، شرما رہے ہو کیا یار؟ شادی سے شرم آتا ہے؟ ارے اللہ تعالیٰ جلد تجھے ایک سوئٹی دلہن دے دے یار، کہا دیں آمین۔ آمین میں بھی ڈر رہا ہے یار، بغیر اس کے زندگی کا کوئی مزہ ہی نہیں ہے یار۔ جی آدم علیہ السلام جنت میں تھے، جی ہی نہیں لگ رہا ہے، نبی ہیں ہم تو گنہگار ہیں بابا۔ یہ وقت یہ تو اللہ نے قرآن میں نقل کر دیا، ایک زندہ کھلونا نہیں ہے۔ تم لوگ تو مرا ہوا کھلونا دیتے ہو بچوں کو ٹوئز خرید کے، بیوی جو ہے وہ زندہ کھلونا ہے۔ پوچھ شادی شدہ بچوں سے، اور پھڈا نہیں ہونا چاہیے بس، اب پھڈا کرنا بھی نہیں ورنہ زندگی تلخ ہو جائے گی۔ کیا کر رہا تھا، بات ہی دماغ سے نکل گیا، استغفر اللہ۔ ہاں تو 2 رکعت، تو ایک دلہا دلہن کے ساتھ جو رات گزارتا ہے کیسا گزر جاتا ہے جی؟ چٹکیوں میں گزر جاتا۔ اور ایک آدمی کی اللہ نہ کرے کان میں بھی درد ہو، دانت میں بھی درد ہو، اور اللہ نہ کرے اس کی آنکھ میں بھی درد ہو، اس سے پوچھو رات کیسے گزرتی ہے۔ اچھا دن میں بھی درد ہوتا ہے آدمی کے دانت میں، کان میں، لیکن دن میں شور شرابہ ہے، ایک دوسرے کو دیکھتا ہے تو درد کا احساس کم ہوتا ہے، اور رات میں سب آدمی اپنے بستر پر یہ اکیلے پڑا ہوا ہے تو رات اس کی بیتتی نہیں ہے، درد زیادہ محسوس ہوتا ہے جی۔ تو وقت تو سیم ہوگا، لیکن اہل ایمان ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون جی۔ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ جی۔ مزیدار انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو وقت وہی ہوگا، لیکن ایک ہوں گے اللہ کی رحمت کے سائے میں، اللہ لے آئے، اور ایک ہوں گے اللہ کے غضب، انتقام جی، غصہ، جہنم کی آگ کی تپش کے زیر سایہ ہوں گے۔ تو دونوں میں فرق ہونا چاہیے نا، ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ انشاءاللہ اللہ ہم سب کے ساتھ خیر فرمائے۔ بس بابا جاؤ رہنے دو، انشاءاللہ میں یاد رکھتا ہوں، نشان لگا دیتا ہوں۔